تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سیوکس کلاس 12 اس کا جو ہے ماڈل پیپر حل شدہ 2014 والا، اس کا ہم نے کرنا ہے انشاء ایسا۔ سوال 5 ہے، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ سر سید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا کہ دنیا میں علم کی نئی سوچ اور نئی راہیں تشکیل پا رہی ہیں۔ سب قوموں کو علم کی نئی راہوں سے متعارف ہونے کی ضرورت ہے، یعنی سب جو قومیں انہیں علم کی نئی راہیں ان کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر بر صغیر کے مسلمان علم کے ان نئے راستوں سے واقفیت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے بر صغیر میں جدید تعلیمی نظام کو متعارف کرانے کے لیے عملی کوششیں کیں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے: مراد آباد کا فارسی مدرسہ یا مراد آباد کا مدرسہ۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس میں انگریزی تعلیم کی فراہمی کا بھی بندوبست کیا۔ وکٹوریہ سکول جو ہے غازی پور، یہ غازی پور میں ملکہ وکٹوریہ کے نام سے بنایا گیا۔ 1864 میں غازی پور میں وکٹوریہ سکول قائم کیا گیا جو کہ ایک جدید طرز تعلیم کا منظم سکول تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جو پہلے غازی پور میں قائم کی گئی، پھر اس کے دفتر کو علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ اس سوسائٹی کا مقصد جدید سائنسی علوم کی کتابوں کا ترجمہ اور عام لوگوں میں سائنسی رجحان جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے مضامین شائع کرنا تھا۔ پھر برٹش انڈین ایسوسی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ برٹش انڈین ایسوسی یہ کیا کام کرتی تھی؟ سر سید احمد خان نے 10 مئی 1866 کو برٹش انڈین ایسوسی قائم کی جس کا مقصد برطانوی حکومت کو برصغیر کے عوام کے تعلیمی مسائل اور تعلیمی ضروریات سے آگاہ کرنا تھا۔ یعنی یہ جو برٹش انڈین ایسوسی قائم کی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ تب وہاں ہمارے برصغیر پر پاکستان اور ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا، تو برطانیہ کو یہ بات بتانی تھی کہ ہمارے تعلیمی مسئلے کیا اور ہماری تعلیمی ضروریات کیا ہیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا۔ سر سید احمد خان نے تقریباً دسمبر کے مہینے میں 24 ڈیٹ کو 1870 کو ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا جس میں بنیادی اخلاقیات، اسلام سے وابستہ اخلاقیات، تعلیمات اور عام زندگی میں لوگوں کی اخلاقی اصلاح سے متعلق مضامین شائع ہوتے تھے۔ خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر غور کرنے کے لیے 26 دسمبر کو 1870 کو ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کیا ہوا؟ ایک کمیٹی بنارس میں تشکیل دی۔ بنارس انڈیا کا شہر ہے جس کا نام خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند رکھا گیا اور کمیٹی کے ذریعے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی عملی کوششیں کی گئیں۔ آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام۔ سر سید احمد خان نے 24 مئی 1875 کو آل انڈیا جو ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی جس کے ذریعے مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم کی فراہمی کے لیے انتظام کیے گئے اور مختلف شہروں میں مسلمانوں کو تعلیم فراہمی کے لیے سکول قائم کیے گئے۔ اس کے بعد یہاں تک سوال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مشرقی پاکستان کی وجوہات جو ہے علیحدگی کیوں ہوا اس کو ڈسکس کریں گے جو کہ آج کل بنگلہ دیش ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔